ماضی میں جھانکنے والی غیر معمولی اور انقلابی دوربین کو گزشتہ سال 25 دسمبر کو خلا میں بھیجا گیا، جو اپنے سفر کو کامیابی کے ساتھ طے کر رہی ہے۔ 6, 5, 3, 2, 1, 0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ نامی ایک انتہائی طاقتور دوربین خلا میں روانہ کی۔ اس دوربین کے ذریعے کائنات کی ابتدا سے متعلق اہم معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ 25 دسمبر 2021 کو جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ جنوبی امریکہ کی شمالی مشرقی ساحلی پٹی سے خلا میں روانہ کی گئی۔ $9 ارب کی لاگت سے تیار کردہ اس انفرا ریڈ ٹیلی اسکوپ کو خلائی رصد گاہی سائنس میں ایک نئے باب کا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آریان 5 راکٹ کے ذریعے اس دوربین کو 25 دسمبر کو عالمی وقت کے مطابق 12:30 بجے یورپی اسپیس ایجنسی کے ذریعے فرینچ گنی کے علاقے سے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ لانچ ناسا اور یورپی اسپیس ایجنسی ایسا کی ویب کاسٹ پر براہ راست نشر کی گئی۔ اگر سب کچھ طے شدہ انداز سے انجام پاتا ہے تو یہ 14,000 پاؤنڈ وزنی آلہ خلا میں پہنچنے کے بعد اگلے 13 روز میں تہ بتہ کھلتے ہوئے ٹینس کے ایک میدان کے برابر ہو جائے گا، جبکہ مزید 2 ہفتے سفر طے کرتے ہوئے یہ اپنی مقررہ منزل پر پہنچے گی۔ یہ دوربین زمین کی سطح سے 1 ملین میل کی مسافت یعنی سورج سے بھی 4 گنا زائد دوری پر زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے اپنا کام کرے گی۔ اس دوربین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ماضی میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، تاہم ہم صرف ماضی کو دیکھ سکیں گے۔ اس وقت زمین سے 340 میل دور ہبل خلائی دوربین موجود ہے، جسے چکر لگاتے ہوئے ہر 90 منٹ میں سیارے کے سائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم ویب ٹیلی اسکوپ ہبل سے 100 گنا زیادہ حساس ہے اور اپنے انفرا ریڈ اسپیکٹرم کے ذریعے خلائی دھول اور گیس کے اندر سے دوسری طرف جھانک لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس دوربین کے ذریعے بگ بینگ کے بعد بننے والے ابتدائی ستاروں کو دیکھا جا سکے گا، جبکہ کائنات میں زمین اور نظام شمسی کی جگہ کا بھی بہتر انداز سے تعین ممکن ہوگا۔ جیمز ویب کائنات کو انفرا ریڈ اسپیکٹرم کی مدد سے دیکھے گی اور یوں خلائی گیس اور دھول میں پیدا ہونے والے ستاروں کو دیکھا جا سکے گا۔ یہ بات اہم ہے کہ ہبل دوربین عدسے اور بالائے بنفشی طول موج کے ذریعے کائنات کو دیکھتی ہے۔ اس دوربین میں ہبل سے کہیں زیادہ روشنی جمع کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کا مطلب کائنات میں اس دوربین کا زیادہ وسعت تک جھانکنا یعنی ہبل یا کسی بھی دوسری دوربین کے مقابلے میں ماضی میں زیادہ پیچھے تک دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ پروجیکٹ سے پہلے ماہرین نے سن شیلڈ پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس میں کئی موٹرز نصب ہیں۔ تاہم کامیابی سے کھل جانے کے بعد سائنسدانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ٹیلی اسکوپ اب کائنات کی کہکشاؤں کے راز اور خلا میں چمکتے ستاروں کی تصاویر حاصل کرنے کے لیے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جس میں دوربین کے آئینوں کو کھولا جائے گا۔ دوربین میں نصب سب سے بڑا آئینہ 6.5 میٹر چوڑا ہے۔ ناسا کا دعویٰ ہے کہ یہ دوربین ماضی کی پرانی کہکشاؤں کو بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوربین کا مرکزی آئینہ 18 آئینوں کو آپس میں جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ 6.5 میٹر قطر والے آئینے کے علاوہ دوربین میں حساس ترین کیمرے بھی نصب ہیں۔ یاد رہے تقریباً $9 ارب لاگت سے بننے والی دوربین زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر سورج کے گرد چکر لگائے گی۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ خلا میں ان ستاروں کو ڈھونڈ پائے گی جو 13.5 ارب سال پہلے کائنات میں سب سے پہلے روشن ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2022 کے موسم گرما میں ہی ہم پہلی تصاویر حاصل کر سکیں گے۔